السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں حفصہ صدیقی اور آپ سب موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل آن لائن ٹیوٹر حفصہ صدیقی پر۔ اسٹوڈنٹس، ہم سیکنڈ ایئر کامرس میں بینکنگ کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم اب تک 2 ڈفرینٹ ٹائپس کے کریڈٹ انسٹرومنٹس کو سمجھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ایک اور کریڈٹ انسٹرومنٹ پرومسری نوٹ کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ آپ کی بک میں سب سے پہلے یہاں پہ پرومسری نوٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو ایکٹ 1882 ہے، اور اس پہ کہا جا رہا ہے انکنڈیشنل پرومس ان ریٹن میڈ بائی ون پرسن ٹو اندر signed by the maker engaging to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum of certain money to or to the order of a specific person or to the bearer۔ اسٹوڈنٹس، پرومسری نوٹ ایک ریٹن پرومس یعنی وعدہ ہوتا ہے جس کو ایک پرسن تیار کرتا ہے کسی دوسرے کے لیے، اور جو شخص اس بل کو تیار کرتا ہے اس کو میکر کہتے ہیں، اور اس پر اسی کے سائن ہوتے ہیں، یعنی کہ جس نے اس بل کو تیار کیا ہوتا ہے۔ اور جب میکر اس کو تیار کر کے سائن کر دیتا ہے تو یہ بل پیئی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کو ادائیگی کرنی ہے۔ اس کو ایک خاص ٹائم پیریڈ جو کہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے پے کرنا ہوتا ہے، یا پھر کچھ کیسز میں آن ڈیمانڈ بھی پے کرنا ہوتا ہے۔ یہ بل بیئرر یعنی جس کے بھی پاس ہو اس کو بھی پے کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی اسپیسیفک پرسن کے نام پر بھی بل کو تیار کیا جا سکتا ہے کہ اسی کو جس کا نام ہوگا اسی کو پے کیا جا سکے گا۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ پرومسری نوٹ ایک انکنڈیشنل پرومس ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی شرائط شامل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو بورر بغیر کوئی کنڈیشن لگائے ریٹرن کرتا ہے آن ڈیمانڈ، یا اسپیسیفک ٹائم یا جو کچھ بھی ڈیٹ اسپیسیفک ڈیسائیڈ ہوئی تھی اس پرسن کو دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو جس کا اس پر نام مینشن ہو۔ تو یہ تو ہم نے بات کری کہ پرومسری نوٹ یا پرو نوٹ ہوتے کیا ہیں۔ اب اس کے کچھ اسینشیلز ہوتے ہیں۔ تو اگلا ٹاپک جو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے وہ اسی حوالے سے پڑھیں گے کہ پرومسری نوٹ کو تیار کرتے ہوئے کیا ضروری پوائنٹس ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے اٹ مسٹ بی ان رائٹنگ، یعنی وربلی پرومسری نوٹ کی کوئی ورتھ نہیں ہے، ریٹن فارم میں ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے۔ سیکنڈ اس میں آتا ہے اٹ مسٹ بی اے پرومس، یعنی کہ یہ ایک پرومس کی فارم میں تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا چیک اور بل آف ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ ایک آرڈر کی فارم میں ہوتا ہے، جبکہ یہ ایک پرومسری نوٹ ہے تو اس کو ایک ایز اے پرومس جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ اس پہ کہا گیا ہے دا نوٹ از آلویز انکنڈیشنل۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پرومسری نوٹ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی، اس کو اسی لیے انکنڈیشنل بھی رکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ اس پہ جو پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرومس کنٹینز اے ریٹن آف دا بوروڈ منی، یعنی کہ پرومس کے اندر کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جو منی بورو کیا ہے اس کو ریٹرن کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اٹ از پیبل آن ڈیمانڈ اور آن اے اسپیسیفائڈ پیریڈ اور ڈیٹ، یعنی کہ کوئی خاص پیریڈ یا کوئی خاص ڈیٹ دی ہوئی ہوتی ہے اس کو پے کرنا ہے، یا پھر اگر اس پہ کوئی بھی ڈیٹ وغیرہ مینشن نہیں ہے تو جب بھی اس کا ڈیمانڈ کی جائے گی اس کو پے کرنا پڑے گا، یعنی آن ڈیمانڈ اس کو پے کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دا میکر مسٹ سائن اٹ، یعنی جس نے نوٹ تیار کیا ہے اس کا سائن ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ دا میکر مسٹ بی سرٹن پرسن، یعنی میکر کوئی آرگنائزیشن نہیں بلکہ انسان ہو جس کے نام پر نوٹ تیار کیا گیا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے پے مسٹ بی سرٹن پرسن، یعنی کہ جس نے اماؤنٹ ریسیو کرنا ہے وہ بھی کوئی پرسن ہی ہو، کوئی آرگنائزیشن نہیں، یعنی کہ بل کو پرومسری نوٹ کو تیار کرنے والا بھی کوئی پرسن ہونا ضروری ہے، شخص کا ہونا ضروری ہے، اور جس کو دیا جائے گا وہ بل جس کے نام پہ تیار کیا گیا ہے اس کو بھی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی انسان کے نام پہ تیار کیا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ کچھ اسینشیل تھے پرومسری نوٹ کے جس کو ہم نے دیکھا، اور یہ سب کا ہونا ہی پرومسری نوٹ کو ویلڈ کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی پوائنٹ بھی مس ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، تو وہ چیز جو ہے ہمارا پرومسری نوٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک پرومسری نوٹ کے اندر کون کون سی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم نے چیکس اور بل آف ایکسچینج میں دیکھا تھا کہ کون کون سی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، اسی طرح جب پرومسری نوٹ کی بات آتی ہے تو اس میں بھی 2 پارٹیز انوالو ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈراور، میکر یا پرومسر۔ It is the person who owes money. He is a debtor. He makes the promise to pay off the borrowed money. یعنی جو پرسن بھی منی بورو کر رہا ہوتا ہے وہ پرومسری نوٹ کا میکر یا ڈراور یا پھر پرومسر کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے ہی بوروڈ اماؤنٹ کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے۔ دوسری اس میں جو پارٹی انوالو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی یا پھر پرومسی۔ It is a party to whom the promise is made. He is the creditor. ڈرائی یا پرومسی اس کو کہتے ہیں جس نے
منی کسی کو ایز اے لون دیا ہوتا ہے تو بیسکلی یہ ایک ڈرائی ایک کریڈیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے ادھار دیا ہوتا ہے اور اس نے واپس لینا ہوتا ہے، اور جس نے ادھار لیا ہوتا ہے وہ ایک پرومس کا نوٹ تیار کر رہا ہوتا ہے، وہ پرومس کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ اماؤنٹ واپس کر دینا ہے کچھ عرصے میں یا کسی اسپیسیفک ڈیٹ کو یا کوئی خاص ٹائم پیریڈ کے اندر۔ اس کے بعد پھر ہم بات کر لیتے ہیں پرومسری نوٹ کی کائنڈس کی، اس کو ہم کہتے ہیں کائنڈس آف پرو نوٹس۔ پرومسری نوٹس ڈفرینٹ کائنڈس کے ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں کائنڈس بائی ٹائم۔ کائنڈس بائی ٹائم میں ہم پرومسری نوٹس کو فردر 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں سائٹ پرومسری، اس کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ آن سائٹ یا آن ڈیمانڈ پے کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے اس کے اندر ہوتے ہیں ٹائم پرومسری نوٹ، یہ نوٹ کسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں پے کرنا ہوتا ہے جو کہ ڈراور اور ڈرائی کے درمیان ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اس میں آتا ہے کائنڈس بائی لائبلٹی۔ اس کائنڈ کو بھی ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے سنگل پرومسری نوٹ۔ اس نوٹ میں پرومسر یعنی میکر ہی لائبل ہوتا ہے جس نے اماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس بات کا رسپانسبل نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسرے طرح کے جو نوٹس ہوتے ہیں لائبلٹی کے حساب سے وہ ہوتے ہیں جوائنٹ پرومسری نوٹ۔ اس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ پرومسرز ہوتے ہیں، اور جتنے بھی پرومسرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب لائبل ہوتے ہیں کہ جو بھی اماؤنٹ بورو کیا گیا ہے اس کو وہ مل کر پے کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو ہم نے پڑھ لی کائنڈز آف پرو نوٹس یا کائنڈز آف پرومسری نوٹس۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو آپ کی بک کے اندر ٹاپک دیا گیا ہے اس کے اندر کہا گیا ہے ٹریٹ ان اکاؤنٹنگ، یعنی کہ ان پرومسری نوٹس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اگر ہم اکاؤنٹنگ میں پرومسری نوٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ان کو ایز اے نوٹس ریسیویبل یا پھر ایز اے نوٹس پیبل ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس نے اماؤنٹ لینی ہے وہ نوٹس ریسیویبل ٹریٹ کرے گا اور جس نے اماؤنٹ دینی ہے وہ ایز اے نوٹس پیبل ٹریٹ کرے گا۔ نوٹس ریسیویبل ایز اے کریڈیٹر، اگر پرومسری نوٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو کریڈیٹر اس کو نوٹس ریسیویبل کے نام سے ایز اے کرنٹ ایسیٹ بیلنس شیٹ میں اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈس میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے نوٹ پیبل کے طور سے تو اگر ڈیٹر کی بات کی جائے تو یہ وہ پرسن ہوتا ہے جس نے پرومسری نوٹ کے بہاف پر اماؤنٹ بورو کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کو اپنے پاس ایز اے نوٹ پیبل کرنٹ لائبلٹیز میں شو کراتا ہے، اور وہ بھی بیلنس شیٹ کے اندر۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے سمجھا کہ کریڈٹ انسٹرومنٹ جو کہ پرومسری نوٹ تھا اس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل میں سمجھا۔ اس کا ہم نے دیکھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر کون کون سی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کون کون سی اس کی کائنڈز ہوتی ہیں۔ لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے اکاؤنٹنگ کے اندر پرومسری نوٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب تک ہم 3 کریڈٹ انسٹرومنٹس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور جس میں ہم نے چیکس کی بات کری ہے، بل آف ایکسچینج کی بات کری ہے، اور پھر ہم نے پرومسری نوٹ کی بات کری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی بک میں دیکھیں گے تو اس میں ڈفرینسز دیے ہوئے ہیں ان تمام کریڈٹ انسٹرومنٹس کے درمیان میں، تو ان کو آپ ایک نظر ضرور دیکھ لیجیے گا، ایگزامس کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہو سکتا ہے، اور ان ڈفرینسز کے اندر وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں اور اپنے اس لیکچر کے اندر سمجھ چکے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ کس طرح سے یہ کریڈٹ انسٹرومنٹس ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، اور آپ کے خیال میں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کس کنڈیشن میں کس کریڈٹ انسٹرومنٹ کو یوز کرنا چاہیے، اور اس کا ایک چارٹ بھی تیار کریے گا۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو فیس بک پہ، انسٹا پہ یا پھر کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔